اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین اللہم آمین۔ میرا آج کا موضوع ہے بچوں کا ماں باپ سے رویہ۔ بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیں، ان کی عزت کریں، ان کے آگے اف تک نہ کریں۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو بچوں کو چاہیے کہ وہ ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ ان کی ہر فرمائش پوری کرتے ہیں، کہیں سے بھی کریں، کیسے بھی کر کے کریں، وہ ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیتے ہیں، تو بچوں کا بھی حق ہے کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے دن رات ایک کر دیں۔ تو جب ماں باپ بچے کو فرمائش کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مطلب چاہیے، تو ماں باپ کہیں سے بھی پیدا کر کے دیں، وہ دیتے ہیں۔ ایک چیز کو بچہ 10 دفعہ پوچھتا ہے کہ ماں یہ کیا ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹا، بتاتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے۔ باپ سے پوچھتے ہیں تو باپ جواب دیتا ہے۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو ایک سے دوسری بار پوچھیں کہ بچے یہ کام کر لیا جو میں نے کہا تھا، وہ یا میری میڈیسن لا دی، تو بچے کہتے ہیں ماں سیری کھائی جانا لیادا کہ کہہ جو دیتا ایک دفعہ تو سن لیا۔ بات یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کہہ دیا تو سن لیا، ماں باپ بھی 10 دفعہ کہیں تو کیا تکلیف ہے، سن لیا کرو، آرام سے سن لیا کرو۔ ماں باپ بچوں سے کچھ نہیں چاہتے، ماں باپ بچوں سے پیار چاہتے ہیں، وہ اکیلے پڑ جاتے ہیں۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ ان کی پڑھائی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ان کو باہر بھیجنے کے لیے، اچھی تعلیم دلوانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ وہ اپنا دن رات ایک کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو جب بچے باہر چلے جاتے ہیں پڑھ لکھ کے، تو ادھر پڑھنے لکھنے کے لیے، تو وہاں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں، وہیں شادی کر لی، وہیں بچے پیدا کر لیے، تو ماں باپ پیچھے رولتے ہیں تو رولتے رہیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ ماں باپ ہوتے ہیں، ماں کا تو ایک رات کا احسان نہیں دے سکتے۔ ماں 9 ماہ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے ساتھ وہ سارے جہان کے کام بھی کرتی ہے، تو وہ کس حال میں ہے، کیسے وہ گزارا کرتی ہے۔ کئی مائیں تو جو زمینوں میں کام کرتی ہیں 7 مردوں کے، اور وہ ان کو کھانا بھی پورا نہیں ملتا، تب بھی بچے پیدا کرتی ہیں، تو بچوں کو پالتی ہیں، سنبھالتی ہیں، 2 سال دودھ پلاتی ہیں، وہ زیادہ کیئر کرتی ہیں۔ امیر مائیں چلو وہ خود جاب کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے دونوں لوگ جاب کرتے ہیں، بہت اچھی جاب کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اچھے پڑھ لکھ جائیں۔ تو جب بچے پڑھ لکھ کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پاکستان میں اچھی پوسٹ پہ ہوتے ہیں، تو اتنے بڑے بڑے گھر گاڑیاں سب کچھ ملا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے لیے ایک کمرہ تک نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو فون کرنے کا ٹائم تک نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو کوئی تو ملازموں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو کسی کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ توفیق نہیں ہوتی کہ ماں باپ کے لیے کوئی نوکری رکھ دیں۔ ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ ماں باپ بھی پیار چاہتے ہیں۔ ایک ماں باپ اگر 10 بچے پال سکتے ہیں نا، تو 10 بچے اپنے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ وہ کہتے ہیں وہ سنبھال لے، وہ کہتا ہے وہ سنبھال لے، بیٹیاں کہتی ہیں بیٹے سنبھال لیں، بیٹے کہتے ہیں بیٹیاں سنبھال لیں۔ یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ماں باپ کہاں جائیں جب ان میں جان نہیں رہتی، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب وہ کام نہیں کر سکتے، جب وہ کما کے نہیں لا سکتے، تو کون کما کے کھلائے ان کو؟ اللہ نے بچے کس لیے دیے ہیں؟ اسی دن کے لیے دیے ہیں نا کہ اپنے ماں باپ کو سنبھالیں۔ جب ماں باپ 10 بچوں کو سنبھال سکتے ہیں تو پھر 10 بچے ماں باپ کو کیوں نہیں سنبھال سکتے؟ کیوں نہیں ان کے پاس ٹائم ہوتا؟ انہیں صرف اپنے بیوی بچے نظر آتے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ غلط بات ہے۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دو، پھر بھی مائیں دعا کرتی ہیں، پھر بھی کہتی ہیں۔ ایک ماں کہتی کہ اماں آپ کو ادھر کیسے چھوڑ گئے ہیں؟ بیٹا وہ مجبور تھے،
میرے بیٹے نے بھی جاب پہ جاتا ہے، بیٹا بھی، بہو بھی جاب پہ جاتی ہے، بیٹی میری ڈاکٹر ہے، ایک بیٹی انجینئر ہے، ایک اسکول میں پڑھاتی ہے۔ ان کے پاس ٹائم نہیں نا ہوتا، اس لیے مجھے چھوڑ گئے۔ اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو اندازہ کرو، اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی ماں کہتی ہے اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ ان کو ہر تکلیف سے بچا کے رکھے۔ کیسے بچے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ۔ ہاں اچھے بھی ہیں، ضروری نہیں کہ سارے بچے ایسے ہی ہیں، ایسے بھی ہیں جو میرا اپنا بھانجا ہے، وہ جب آتا ہے آ کے سب سے پہلے رات 12 بجے آئے، 1 بجے آئے، اس نے 2-3 کام شروع کیے ہوئے ہیں، 1 بجے آئے، 2 بجے آئے، جب آئے گا آ کے سب سے پہلے ماں کے کمرے میں جائے گا، جا کے ان کی ٹانگیں دبائے گا، ان سے پوچھے گا ماں آج آپ نے سارا دن کیا کیا ہے، بابا آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے میڈیسن ٹائم سے لی ہے نہیں لی، یا ماں آپ نے کھانا ٹائم سے کھایا ہے نہیں کھایا، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ میڈیسن چیک کرے گا کہ واقعی ٹائم سے لی ہے، میڈیسن پوری لی ہے کہ نہیں لی، اور ان کے پاؤں پہ تیل لگائے گا، ان کو جرابیں پہنائے گا، سارا ان کے کندھے دبائے گا، سارے کام کر کے پھر فارغ ہو کے ماں سے اجازت لے کے پھر وہ جائے گا، جا کے نہائے گا، اپنے کپڑے چینج کرے گا، پھر وہ کھانا کھائے گا، پھر اپنے بچوں کو بھی تھوڑا بہت ٹائم دے گا جتنا ہو سکے۔ تو پھر مطلب وہ ماں باپ کتنی دل سے دعائیں نکلتی ہیں جو اس طرح اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں۔ کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں، کئی بچے ایسے ہیں جو اپنی ڈیوٹیوں پہ جانے سے پہلے ماں کے ہاتھ چومتے ہیں، ماں کے پاؤں چومتے ہیں، تو ماؤں کی طرف پچھاڑی کر کے نہیں جاتے کہ بزرگ ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ وہ بچے بھی ہیں، اور یہ بچے بھی ہیں کہ ایک دن 5 بچوں کی ماں، 80 سال کی ماں، بیٹے نے اور بہو نے مل کے اس کو بہت مارا، بہت مارا۔ حالانکہ سارے اپنے اپنے گھروں والے ہیں، بڑا دو بھائی ہیں، ایک بڑا جو باہر رہتا ہے اس نے گھر باپ مرنے کے بعد اپنے نام زبردستی کروا لیا، تو جو دوسرا ہے وہ پتہ نہیں کوئی جائیداد اور ہوگی جو ہتھیانا چاہتے ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ماں اچھی عورت نہیں ہے، غیر مردوں کے ساتھ ان کے نجائز تعلقات ہیں، جبکہ محلے والے کہتے ہیں کہ اس عورت کی گواہی ہم سب لوگ دیتے ہیں، ساری زندگی گھر سے باہر نہیں نکلی، اس نے کبھی باہر آ کے سبزی نہیں لی تھی جب تک اس کا میاں تھا۔ تو بچوں کے لیے وہ بھی ماں باپ قربانیاں دیتے رہے، اور بیٹے نے اور بیوی نے مل کے اتنا مارا ہے، دندیاں کاٹی ہیں ان کو، اور ان کو سوٹیوں سے مارا گیا ہے، ان کے اتنے زخم ہو گئے۔ 80 سال کی ماں کہاں جائے؟ آپ مجھے بتائیں نا، 5 بیٹی ہے، بیٹی ماں کا بیٹی کا مذاق اڑا رہی ہے، اس کو اونچی اونچی کہہ کے لگا کے ہنس رہی ہے۔ اس ماں کا کیا قصور ہے جس نے پیدا کیا، بڑے کیے، ان کی شادیاں کی، سارے کام کیے، اب اس کو دھکے دے کے گھر سے نکال رہے ہو؟ کہاں جائیں وہ گھر سے نکل کے؟ جب اس کا میاں تھا تو اس کا ڈر تھا، جب میاں دنیا سے چلا گیا تو 80 سال کی ماں کو آپ گھر سے باہر دھکے دے کے نکال رہے ہو؟ یہ کیا معاشرہ ہے؟ کیا جب باہر والے لوگ تو ان کا تو شروع سے ہے کہ وہ ہر بندے نے اکیلے رہنا ہے، یا ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چلے جائے گا، یا گورنمنٹ کے وہ گھر ہوں گے جو سنبھال لیتے ہوں گے، مگر یہ پاکستان ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کو تو ہمیشہ مطلب بڑوں کی عزت کا کہا گیا ہے، بڑوں کے احترام کا کہا گیا ہے، تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی، ہم کیوں دوسروں کے پیچھے چل پڑے ہیں، کیوں اپنا سارا کلچر چھوڑ دیا ہے؟ ہمیں نہیں چاہیے، ہم جوائنٹ فیملیوں میں رہنے والے ایک دوسرے کی اتنی عزت کرتے ہیں، مگر جتنے زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، جتنے زیادہ امیر ہو جاتے ہیں، اتنے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے کہیں کہ انہوں نے ہمیں پیار نہیں دیا، تو وہ جو کمایا وہ کس کے لیے کمائی کرتے تھے؟ وہ آپ لوگوں کے لیے ہی اتنی محنت کرتے تھے کہ بچوں کی زندگی اچھی بنے، بچوں کو گاڑیاں چاہیے، اچھا گھر چاہیے، بچوں کے لیے سارا کچھ موجود ہونا چاہیے، وہ اپنے لیے تو کچھ نہیں کرتے۔ ماں باپ تو کھانا بھی بھول جاتے ہیں بچوں کی خاطر کہ میں نے کھا لیا ہے کہ نہیں کھا لیا، اتنی محنت کرتے ہیں۔ تو یہ تو اپنا جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ کنک بیج کے تے کماد نہیں کٹ سکتے نا، وہی کٹو گے جو بیج لو گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اچھی چیز ہی بیجو تاکہ تمہیں اس کا اچھا ہی پھل ملے۔ سوچن والی گل ہے، تھوڑی غور کرنے والی گل ہے۔ بچوں
مت وقت ضائع کرو، یہ چھاؤں کبھی نہیں ملے گی، یہ سایہ کبھی نہیں ملے گا، یہ گود کبھی نہیں ملے گی، وہ دنیا سے چلے جائیں گے، مشکل ٹائم گزار کے چلے جائیں گے۔ جو اولڈ ہاؤس میں بیٹھے ہیں ایک ایک کی کہانی سنو، وہ روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ان پہ کبھی کڑا وقت نہ آئے، اور ہر وقت دیکھتے ہیں دروازے کی طرف، شاید کوئی ہمارا ہمیں ملنے آ جائے، شاید کوئی ہمیں پوچھنے آ جائے، شاید کسی کو اللہ ہدایت دے دے وہ لے کے چلا جائے۔ بری بات ہے، بہت بری بات ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے۔ جب آپ پہ یہ ٹائم آئے گا تو خود پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ آخرت میں بھی جانا ہے، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، قبر میں بھی جانا ہے، اللہ کو کیا حساب دو گے، کس کس چیز کا حساب دو گے؟ سمجھ جاؤ ابھی بھی وقت ہے، اپنی اپنی ماؤں کو اپنے اپنے گھروں میں لے جاؤ، اپنے ماں باپ سے پیار کرو، محبت کرو، آپ کرو گے تو آپ کے بچے بھی عزت کریں گے، دادی دادے کی اولاد سے بھی پوتیاں پوتے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، بہت پیارے ہوتے ہیں۔ یہ نہ کوئی یہ بوڑھے ہیں ان کو بیماری ہے تجھے بھی لگ جائے گی، ایسی بیماریاں نہیں ہیں جو ہر بندے کو لگ جاتی ہیں، بچوں کو لگ جاتی ہیں۔ اگر آپ پیار کرو گے تو بچے بھی آپ کے دادی دادا کے پاس جائیں گے، وہ بھی ان سے پیار کریں گے۔ اگر آپ اس کی تربیت ایسی کرو گے تو کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے، اللہ اس کڑے وقت میں سب لوگوں کو ہدایت دے، اللہ اپنے سائے رحمت میں رکھے، اپنی اپنی جنتیں لوگ خراب نہ کریں۔ جنت چاہیے تو جنت کما لیں، ان کے سائے کا فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اللہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ کڑے وقت برے وقت سے بچا کے رکھے، آمین اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آئیکن بیل کو دبا دیں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔